بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ اور دوسرے گروہ کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا۔ پہلا گروہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، دوسرا جن کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں جنہیں ملے گا وہ خوش نصیب، ان کے لیے کیا انعامات اور کیا نعمتیں ہوں گی اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ آج وہ بد نصیب ہے جس کو بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ کیا تبصرہ کرے گا؟ تو قرآن کریم نے اس کے ان الفاظ کو کہ اس کی جو سوچیں ہوں گی اس کی عکاسی کی ہے۔ ہمیں سمجھانا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ان بائیں ہاتھ والوں میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے بچانا ہے۔ یہ توبیخ، یہ تنبیہ، یہ پیارا اللہ کا کلام ہمیں ہماری آخرت کو سنوارنے کا حکم دیتا ہے۔ مثالیں دے دے کے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ رسول بھیجے ہیں، ہمیں جہنم سے رب بچانا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود اگر جہنم کے کنارے کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں لوگ تو شومی قسمت ہے، اپنی بد نصیبی ہے۔ جی، آج کی ان پیاری آیات میں ہمارے لیے جو تنبیہ ہے، میری بات یاد رکھیں، میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے، پھر آپ سے کہتا ہوں پیارے بچوں، یہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے صرف یہ ذہن میں لے کر نہ بیٹھیں کہ ہم نے اس کا ایگزام دینا ہے، ہم نے مارکس لینے ہیں۔ یہ ثانوی حیثیت کی چیزیں ہیں، مل جائیں گے۔ یہ نیت لے کر کے بیٹھیں کہ ہر پیغام قرآن کا اپنے پاس محفوظ رکھ کے اس پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جو انسانوں کی زندگی کو تبدیل کرتی ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت کا سبق ہے، انسانوں کی رہنمائی کرنے کی بہترین کتاب ہے۔ تو آئیے اپنے لیے اس کو رہنما مانتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر غلطی، ہر مسٹیک کو ختم کریں اور اپنے آپ کو دائیں ہاتھ والوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ بائیں ہاتھ والا، الٹے ہاتھ والا کیا کہے گا؟ واہ اور لم، نہ، ولم اور نہ، ادری میں جانتا، ولم ادری اور میں نہ جانتا۔ کس چیز کو نہ جانتا؟ ما کیا ہے، حسابیہ میرا حساب، یعنی کہ بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے ہوگا اور چیخ رہا ہوگا، کاش کہ مجھے بتایا ہی نہ جاتا کہ میں پاس ہوا یا پھر، کاش کہ مجھے رزلٹ کارڈ تک لایا ہی نہ جاتا، یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ ولم ادری اور میں نہ جانتا، ما حسابیہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ یعنی یہ حسرت کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ حسرت کرے گا کہ میں نہ جانتا، میں اس سے بے خبر رہتا تو بہتر تھا۔ لیکن ایسا ممکن؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہاں تو پکڑ کے لایا جائے گا، وہاں تو اٹھا کے لایا جائے گا، وہاں تو بچنے والے بھی نہ بچ پائیں گے۔ یہ چھپا رہا ہے نا، نہیں لینا چاہ رہا نا رزلٹ کارڈ، لیکن دے دیا گیا ہے، تھما دیا گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تھما دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا اس کا تبصرہ ہوگا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حسابیہ۔ کیا معنی ہے بھائی؟ بولو۔ وَلَمْ وَمِن لم ادری میں جانتا، ادری کس چیز کو؟ ما کیا ہے، ما کیا ہے، کیا چیز؟ حسابیہ میرا حساب، میں نہ جانتا، یعنی کہ میں بے خبر ہی رہتا اس سے تو بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ دوسری آیت کیا ہے؟ یا لیتہا ہائے افسوس، یہ کفِ افسوس ملے گا، ہاں کہے گا یا لیتہا ہائے افسوس، کاش
یہ حسرت ہے اس کی. کاش، ہم بھی کہتے ہیں نا کاش ایسا ہو جاتا. جب بندہ بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، پھر یہ کف افسوس ملتے ہوئے یہ کلمہ افسوس کہتا ہے، اور یہ بھی اس وقت کہے گا، مجبور کھڑا ہوگا اور کہے گا یا لیتہا، ہائے کاش، کانت ہوتی، کیا ہوتی؟ القاضیہ، میری موت فیصلہ کن ہوتی، فیصلہ کر چکی ہوتی. کیا مطلب؟ یہ افسوس کرے گا کہ جو میں دنیا میں رہتا تھا اور موت آئی تھی اور وہی موت مجھے ختم ہی کر دیتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے دوبارہ نہ اٹھنا پڑتا، بس جو موت آ گئی تھی وہی میرا کام تمام کر دیتی، مجھے اٹھنا نہ پڑتا. لیکن ایسا ہوگا؟ اس کے کہنے سے کیا وہ بچ جائے گا؟ وہ افسوس کر رہا ہے کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میں نہ اٹھ پاتا اور نہ یہ دن دیکھتا، نہ یہ نامہ اعمال پکڑتا. افسوس کر رہا ہے، لیکن اس کے اس افسوس پر اس کے حالات کو تبدیل ہے، وہاں پر رونے سے بھی حالات کو تبدیل ہے نہیں کیا جائے گا. آج تو تم رو لو، اللہ کے سامنے مکھی کے سر کے برابر آنسو گرا دو، رو پڑو، ڈر جاؤ اللہ سے، ایک قطرہ زمین پہ گر جائے، نہیں گرا، نکلا ہے آنسو آنکھ سے، رخسار پہ ہی مل دیا گیا ہے، نیچے تلک نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ جنتان، میرے بندے میرے ڈر سے جو ڈرتے روتے ہیں نا، جو مجھ سے ڈرتے ہیں نا، میں ان کو 2 جنتیں دوں گا، یعنی کہ درجات دوں گا، ان کی عزت کروں گا، بڑا احترام کیا جائے گا ان کا. جنتان، کئی درجات والی جنت ہے نا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آج رونا چاہیے. وہاں پر رونا بھی کسی کام کا، وہاں پر رونا کسی کام کا. ہاں آگے تیسری بات، تیسری حسرت کیا ہوگی اس کی؟ کہے گا ارے ما اغنا عنی مالیہ، ما اغنا، ما نافیہ ہے یہاں پر، نہیں، نہیں، اس طرح لا ہوتا ہے نا نفی کے معنی میں، یہاں پر ما بھی نافیہ ہے. ما نہیں، ما مین بولو بھائی، نہیں، کیا نہیں؟ اغنا، مجھے فائدہ دیا، ما اغنا، مجھے فائدہ نہیں دیا. ما اغنا کیا معنی کریں گے؟ کس چیز نے؟ ما اغنا، نہیں فائدہ دیا، انی، مجھے، انی، مجھے، کس چیز نے؟ مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا، یعنی کہ میرا مال بھی آج کسی کام نہیں آیا. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس کا مال بہت جگہوں پر کام آ جاتا تھا. اس پر جو مصیبت آتی پیسے لے کے جان چھڑا لے، پیسے دے کے جان چھڑا لیتا تھا. اس کے خلاف اگر فیصلہ ہونے لگتا عدالتیں خرید لیتا تھا. ایسے ہی ہے نا. اس پر اگر گرفت ہوتی، فورس پکڑنے آتی، پیسہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا. جس پہ غصہ آتا پیسہ بھر کے مروا دیتا. یہاں پر یہ پیسے کے ذریعے ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتا رہا. وہاں بھی سوچ رہا ہے کہ پیسے کے ذریعے آج بھی میری خواہش پر عمل ہو جائے گا، تو ایسا ممکن وہاں پر پیسہ، وہاں پر سورسز، وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو انسان کا اپنا عمل کام آئے گا. وہاں پر ماں باپ بھی کام ہے. یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، وہاں ماں باپ بھی بھاگ جائیں گے، اولاد بھی ایک دوسرے سے بھاگ جائے گی. کوئی کسی کے کام کیا کام آئے گا؟ عزیز طلبہ، ابھی تصور کی دنیا میں آؤ نا. قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے رکھو. ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں، کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
आ गए हैं तो क़यामत के दिन हमें खड़ा किया जाएगा। हम क़यामत के मैदान में खड़े हैं, अल्लाह की अदालत लग चुकी है, तराजू लगा हुआ है, नज़ल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, लग चुका तराजू, नेकियां बदियां तुल रही हैं और एक एक को पेश किया जा रहा है। अब सब अपने अपने तसव्वुर में आकर के देखो कि रिज़ल्ट कार्ड मिलने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, अब दाएं हाथ वाला है या बाएं वाला है, कितना खौफ होगा। और अगर जब बाएं हाथ में अल्लाह न करे दे दिया जाएगा तो होगा क्या, फिर यही हसरत के जुमले होंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि ये दिन देखने से पहले पहले हम अपने आप को बदल लें और पिछले जो पहले अल्लाह ने तरगीब के लिए बता दिया कि जो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बेयमीन ही, वो बेहतर नहीं है, तो वो बेहतर है। ठीक है जी। क्या कहेगा, मेरे माल ने भी मुझे कोई फ़ायदा, मेरे माल ने भी मुझे कोई फ़ायदा, इसका मतलब है कि वहाँ पर माल काम नहीं आएंगे। यहाँ तुम अपने माल से जितना मर्जी काम लेते हो ले लो, वहाँ माल काम, हाँ, इस माल से अगर फ़ायदा लेना है तो ये माल अल्लाह की राह में ख़र्च करो, मिस्किनों पर ख़र्च करो, यतीमों पे ख़र्च करो, हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। ये अपना माल अल्लाह की रज़ा और हुक्म पर ख़र्च करो। हालांकि मामला ही उलट है, अल्लाह दी जमा मालूम वादा, गिन गिन के रखता है, छुपा छुपा के रखता है, ढेर लगा लिए, बैंक बैलेंस इतना है इसके पास, इसको खुद पता नहीं इसकी के पास कितना माल है। नतीजा क्या निकला, इसकी रूह निकली, काबिज़ और हो गया। मैयत पड़ी है घर में, लड़ाइयाँ शुरू हो गई विरसा तकसीम करने में, ये गाड़ी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये दुकान, ये फैक्ट्री मेरी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पड़ी हुई है लाश, अब कोई इसका कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। कितने वाक़यात ऐसे हुए, लोगों ने जनाजे रोक लिए, जिनकी खातर कर्जे लेता रहा ना, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, दुनिया जानती है। बहुत सारे ऐसे मसाइल आए, मैयत आई, औलाद जनाजे पढ़ने से भाग गई, जनाजे पे नहीं आई। क्यों? बाप की मैयत रोकी जाएगी, कर्जा देना पड़ेगा, हम कैसे दें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों मकरूज़ का जनाजा नहीं पढ़ाया, जिनकी खातिर हम सारा कुछ करते थे, ले करके ये माल अगर फ़ायदा मंद साबित होना है, सूदमंद साबित करना चाहते हो, तो इस माल को अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह पे ख़र्च करो, वो आपका माल है। ये माल जमा जो किया जा रहा है, ये इसके वरसा आपकी औलादें मौजूद होंगी, वो ले जाएंगे, और आपको कौन छुड़ाएगा? माल नहीं, बस माँ अगना अन्नी मालिया, कहेगा कि मुझे मेरे माल ने भी फ़ायदा नहीं दिया। दुनिया में तो देता था, यहाँ नहीं दिया, तो वहाँ उसका माल नहीं चलेगा। अल्लाह हम सब को भी कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। समझ आया भाई?